السلام علیکم. آئیے خبرنامے میں پہلے چلتے ہیں سرخیوں کی طرف. سرخیاں پیش کرتے ہیں. برائڈل اسٹور پتھر گھٹی حیدرآباد اور مخدوم برادرز کرتا پاجامہ کوٹ فائٹ پٹھانی سوٹ جو پوری شیروانی چادری ہو کے تقریب ہر مہینے میں شہر کا جگمگاتا نور مخدوم برادرز پتھر گھٹی حیدرآباد. تقسیم ریاست کے خلاف احتجاج 42ویں دن میں داخل. کڑپا اور وجے واڑہ میں ریلیاں. ضلع کرشنا میں 2 روزہ بند. 25 ستمبر کو ریاستی عازمین حج کے پہلے قافلے کی روانگی. حج کمیٹی کی عدم موجودگی میں وزیر اقلیتی بہبود کی راست نگرانی میں انتظامات. کشن باغ روڈ پر دردناک سڑک حادثہ. موٹر سائیکل سوار نوجوان ڈی سی ایم وین کی ٹکر سے برسر موقع ہلاک. اور ڈاکوؤں اور قاتلوں کی 2 ٹولیوں کی 8 افراد گرفتار. سونا، رقم، ریوالور، خنجر اور تلواریں ضبط. اور خبروں کی تفصیل. ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف احتجاج 42ویں دن میں داخل ہے. منگل کو سیکریٹریٹ میں سیماندھرا ملازمین کی ہڑتال بھی 8ویں دن میں داخل ہو گئی. ملازمین نے سیکریٹریٹ میں واقع پوچما مندر کے پاس احتجاج کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے لگائے. ضلع کڑپا میں 42ویں دن بھی احتجاج جاری رہا. بڑے پیمانے پر ضلع میں ریلیاں نکالی گئیں اور ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف نعرے بازی کی گئی. ریلیوں میں اساتذہ نے بھی حصہ لیا جبکہ ٹیلرز نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا. طلباء، ملازمین اور خواتین نے انسانی زنجیر بنا کر متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی. اس دوران متحدہ آندھرا اے پی این جی او نے 2 روزہ کرشنا بند کا بھی اعلان کیا ہے. وجے واڑہ میں منگل کو تاجرین کی جانب سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی. وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے مبینہ سیما آندھرا موقف کے خلاف تلنگانہ کے کانگریس قائدین کمر بست شروع ہو گئے ہیں. تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کابینی وزراء اور ارکان مقدمہ کا اجلاس سی ایل پی دفتر میں منعقد ہوا جس میں 7 وزراء، 13 ارکان پارلیمنٹ، 13 ارکان اسمبلی اور 16 ارکان کونسل نے شرکت کی. اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سے تلنگانہ کی تشکیل میں تعاون کرنے کے لیے نمائندگی کرنے کا ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క మనోభావాలను అర్థం చేసుకొని వ్యవహరించాలని కూడా కోరుతున్నాం. وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے منگل کو اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست میں امن و قانون، ذخائر آب میں پانی کی سطح، ملازمین کی ہڑتال، بارش، برقی پیداوار اور زرعی اقدامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے گنیش تہوار کے پیش نظر شہر میں پولیس کو مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی. اے پی این جی اوز کی جاریہ ہڑتال کے تناظر میں ہنگامی خدمات کے لیے تیار رہنے اور متبادل انتظامات کی بھی وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی. گنیش تہوار کے دوران امن و قانون کی صورتحال سے نمٹنے میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہ کرنے اور حساس علاقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے پر بھی وزیر اعلیٰ نے زور دیا. انہوں نے عہدیداروں کو ذخائر آب میں پانی کی سطح پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت دی. رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مظفر نگر میں پیش آئے واقعات میں ملوث بی جے پی قائدین کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بی جے پی اور سماجوادی پارٹی انتخابات سے پہلے ماحول کو کشیدہ کرتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فساد کے لیے ذمہ دار بی جے پی قائدین کے خلاف صرف مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ انہیں اب تک گرفتار نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کی وجہ سے مظفر نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فساد پھوٹ پڑا
اور کئی انسانی جانیں ضائع ہوئی، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ ذمہ دار شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ وی ایچ پی کی پریکرما یاترا کے لیے جن 5 اضلاع کے احاطے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، ان میں سے 2 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں، اور ان 2 اضلاع میں اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے ماحول کو کشیدہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی سنگھ پریوار نے ایسی ہی سازشیں کرتے ہوئے حالات کو کشیدہ بنایا تھا اور سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر خاطیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ Even after these people are being named, why isn't the administration arresting them? What is the point in just naming them in FIR? Why don't they go and arrest all those people who had called, who had given provocative speeches? Why aren't they arresting the person who has uploaded that video? And thirdly, that video is not of India. That was an incident which took place in our neighboring country of Pakistan. That was a video of that. So Sangh Parivar is in all these things. They have done it in past, and now they're doing it. So I feel that immediately they must be arrested, and there's no point naming them. And it is for all the people to expose this devious game being played by BJP and SP. See, the Parikrama Yatra, which was supposed to go in those 5 districts. In that 5 districts, in 2 districts there was no BJP MP. In Western UP, where this whole trouble is taking place, the political fight is between RLD and BSP. There is no SP or BJP over there. So now, by polarizing the atmosphere, BJP wants to get the support of Jat, and Muslims, SP will say that we are your so-called protectors. So Delhi, this is a very well planned communal right. No, as a political party, of course, every political party will try to broaden its reach, its horizons, and definitely when the time comes, we'll do that also. Thank you. گیارہ سپٹمبر کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے سیما آندھرا اور تلنگانہ وزراء کو عشائیے کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی منصوبہ بندی کمیشن کے عہدیداروں کی حیدرآباد آمد پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں دونوں علاقوں سے تعلق رکھنے والے وزراء کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دعوت کے دوران وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی دونوں علاقوں کے وزراء سے ان کی جانب سے نکالی جانے والی یاتراؤں سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے، اور دونوں علاقوں کے وزراء کو اپنے اپنے انداز میں عوامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے کی تلقین کریں گے۔ گورنمنٹ وپ انل نے کہا ہے کہ سیما آندھرا کے بعض سرمایہ دار اپنے تحفظ کے لیے حیدرآباد کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں مقیم سیما آندھرا کے عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور یہ سرمایہ داران کے تحفظ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 سپٹمبر کو ایل بی اسٹیڈیم میں منعقدہ اے پی این جی اوز کے جلسے کے دوران جے تلنگانہ کہنے والوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، اس کے بعد تو تلنگانہ والوں کا تحفظ ضروری ہو گیا ہے۔ رکن اسمبلی دامودر ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تلنگانہ عوام کا تعاون انہیں حاصل نہ ہوتا تو اے پی این جی اوز کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہو پاتا۔ دامودر ریڈی نے مزید کہا کہ ہماری قیادت کی ہدایت کے مطابق ہم نے تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے جتنے ملین مارچ رکھ لیں، فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ علیحدہ تلنگانہ کا فیصلہ سی ڈبلیو سی کی قرارداد کے مطابق ہوگا۔ دامودر ریڈی نے کہا کہ وہ کانگریس قائدین اور اعلیٰ کمان کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کی بات ہے،
انہوں نے کبھی علیحدہ تلنگانہ کے خلاف بات ہی نہیں کی ہے. اگر وہ اعلیٰ کمان کے خلاف جائیں گے تو اسی وقت تمام پردے بھی اٹھ جائیں گے. سیما آندھرا کے وکلاء نے منگل کو ہائی کورٹ میں بار کونسل کے روبرو احتجاج کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا. احتجاجی وکلاء 6 سپٹمبر کو ہائی کورٹ کے احاطے میں تلنگانہ وکلاء کی جانب سے مبینہ پرتشدد مظاہرے کے خلاف بارش میں احتجاج کر رہے تھے. سیما آندھرا وکلاء نے اس سے پہلے اپنے اجلاس میں 6 سپٹمبر کو پیش آئے واقعات کی شدید مذمت کی. احتجاجی وکلاء کے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے سابق ایڈوکیٹ جنرل سی وی موہن ریڈی کے بشمول دیگر وکلاء کو گرفتار کر لیا. چیف جسٹس آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے احکام دیے ہیں کہ ہائی کورٹ کے قریب 1 کلومیٹر کے احاطے میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اگر احتجاج کرنے والے ملازمین ہیں تو انہیں فوری معطل کیا جائے. گزشتہ دنوں عدالت میں پیش آئے واقعات کے بعد چیف جسٹس نے یہ احکام جاری کیے ہیں. منگل کو سیکریٹریٹ میں ایک سادہ لباس میں تعینات پولیس کانسٹیبل کی جانب سے روکے جانے پر ٹی جی اوز سے وابستہ ملازمین برہم ہو گئے. ٹی جی اوز چیف سیکریٹری سے نمائندگی کے لیے سی بلاک کے پاس جمع ہوئے تھے، تاہم ایک کانسٹیبل نے انہیں روک لیا اور دوسرے دروازے سے جانے کی ہدایت دی. کانسٹیبل کی اس حرکت پر ٹی جی اوز کے صدر سرینیواس گوڑ برہم ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس گوڑ نے کہا کہ بعض آئی اے ایس عہدیدار تلنگانہ ملازمین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ سیما آندھرا کے عہدیدار علاقائی خطوط پر کام کرنے لگے ہیں. جگن موہن ریڈی کے اثاثہ جات کے جاریہ مقدمے کے سلسلے میں سی بی آئی نے انڈیا، بھارتی اور پنا سیمنٹ کمپنیوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے. ان تینوں چارج شیٹس میں جگن موہن ریڈی اور وجے سائی ریڈی کو کلیدی ملزمین بتایا گیا ہے. بی سی سی آئی کے صدر این سرینیواس کو بھی انڈیا سیمنٹ کی چارج شیٹ میں ملزم بتایا گیا ہے. مذکورہ چارج شیٹ میں جملہ 25 افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں. ان 3 چارج شیٹس کو ملا کر سی بی آئی کی جانب سے جگن کے مقدمے کے سلسلے میں داخل کی گئی چارج شیٹس کی تعداد 8 ہو گئی ہے. سی بی آئی کے عہدیدار نے بتایا کہ مابقی چارج شیٹس 2 یا 3 دنوں میں داخل کر دی جائیں گی. واضح ہے کہ این سرینیواسن پر جگن موہن ریڈی کے کاروبار میں 1.4 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا بھی الزام لگایا گیا ہے.